اب یہ عفنان صاحب یہ تو معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ سب کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے ایک پورا سسٹم چل رہا ہے پی ٹی آئی کو سائڈ لائن کرنے کے لیے. اب وہ ہر چیز کو ایک ہی لینس میں دیکھتے ہیں، چاہے کوئی ایسا فیصلہ ہو جس کے نتیجے میں ہر ایوان کی حیت ہی بدل جائے، نیشنل اسمبلی سے لے کے کے پی کی اسمبلی تک، یا الیکشن کمیشن سے فیصلہ آ رہا ہو جس کے نتیجے میں جمشید دستی نائل ہو گئے ہوں، عمر ایوب صاحب کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہو، یا ابھی صبح بلا لیا علیمہ خان صاحبہ کو 11:30 بجے بلا لیا ایک بیان کے تناظر میں، اور اب ان کو یہ بھی کہا چل رہا ہے جناب ٹی وی چینلز پہ کہ اگر نہیں آئیں تو یہ تصور ہوگا کہ اپنے دفاع میں کہنے ہو کچھ نہیں. اس کو آپ کس طرح ڈیپینڈ کریں گے کہ وہ تو یہ آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو سارے کا ادارہ نظر آ رہا ہے کہ سب ایک سسٹمیٹک طریقے سے چل رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ اپنے اپوزیشن کے دور میں آپ شکوا کرتے تھے کہ صاحب یہ معاملہ کسی بیان کا نہیں ہے یا کرپشن کا نہیں ہے، پرفارمنس کا نہیں ہے، ہمارے معاملات خراب ہے ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے ایک منظم طریقے سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس نہ ہوتا اور جتنا اوپن اینڈ چھٹ وہ کیس ہے اور جس طرح اس کے اندر معاملات لے کر چلائے گئے ہیں عمران خان صاحب کی اور ان کی فیملی کی طرف سے، تو پھر میں آپ کی بات کو ضرور کہتا کہ یہ بات ہے. لیکن بات تو یہ بھی ہے نا کہ انہوں نے یہ اس طرح کا کام کیا کیوں تھا، اور پھر کیا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس طرح کا کام کرنے کے بعد کہ پھر کیا ہوگا. تو یہ تو کانسیکوینسز ہیں. آپ کے ٹائم میں بھی یہی کہا جاتا تھا نا کہ اگر پیناما ہم تھوڑی لائے کوئی پیناما کوئی ایجنسی تھوڑی لائی ہے، کوئی پیناما نہ کیا ہوتا نواز شریف صاحب نے تو پھر نہ ہوتا. ویسے سیرت النبی پہ ٹرسٹ بنانا میاں جو ہے نواز شریف صاحب تو پیناما میں تھے ہی نہیں نا. بات کیا ہے میاں نواز شریف صاحب تو پیناما میں تھے ہی نہیں نا. وہ اسی لیے تو ہم نے کہا کہ ان کا تو نام ہی نہیں تھا، ان کو پھر بھی سزا دے دی. بات یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل سٹرگل جو ہوتی ہے یا کوئی جمہوریت کے لیے ہوتی ہے یا کسی بڑے مقصد کے لیے ہوتی ہے، یہ وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی کہ جی مجھے اخبار نہیں مل رہا، مجھے ٹی وی نہیں مل رہا، مجھے جو ہے وہ فلانا مسئلہ ہے، میرے کیس جو ہیں. بھئی آپ کا اپنا ہورائزن اتنا زیادہ چھوٹا ہے کہ آپ کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو پھر آپ کسی اور سے کیا کمپلین کر سکتے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ اسٹڈی کریں کہ پاکستان میں پہلے ماضی میں اے آر ڈی کی تحریک کیسے چلائی گئی، ایم آر ڈی کی تحریک کیسے چلائی گئی، اے پی ڈی ایم کی تحریک کیسے چلائی گئی، لائرز کی جو ریسٹوریشن تھی جوڈیشری کی ریسٹوریشن اس کی تحریک کیسے چلائے گی. یہ اس طرح نہیں ہو سکے آپ کہیں کہ جی میرے ذاتی مسائل ہیں تو قوم باہر نکل آئے اور آگے جو ہے وہ کرے. تو وہ اسی لیے یہ جو ہے وہ ناکام بھی ہو رہے ہیں اور اسی لیے وہ تتر بتر کا شکار بھی ہے پارٹی. تو پارٹی تتر بتر کا شکار ہے، لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کہ فلاں بندہ نااہل ہو رہا ہے، فلاں کو طلب کیا جا رہا ہے، فلاں کو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب بڑی خوشی سے ان کا ایک ویڈیو موجود ہے، آپ نے ماضی میں دیکھی بھی ہوگی، یہ انہوں نے بڑے سے کھڑے ہو کے خوشی سے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں ہائیبریڈ رجیم میں لے آیا ہوں. تو بھائی پھر جب آپ ہائیبریڈ رجیم لے آئے اس ملک کے اندر اور آپ نے اعلان کیا بڑے زبردست طریقے سے جیسے آپ نے کوئی بڑا مارکا مارا ہو، تو پھر اس کے امپلیکیشنز تو آپ کو بھگتنے پڑیں گے نا. آپس کی بات ہے، خواجہ آصف صاحب بھی ایسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بڑا مارکا مارا ہو، بڑی کوئی فخر کی بات ہو. لیکن میں تو آئین پاکستان کی بات کرتا ہوں. ہم نے تو آئین پاکستان سے وفاداری کا عہد لیا ہوا ہے، میں تو اسی کی بات کروں گا. اور ہماری تو دیکھیں نا ایک تاریخ بھی ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب نے جوڈیشری کی ریسٹوریشن کے اوپر کتنی بڑی تحریک چلائی اور کتنی بڑی قربانیاں دیں. اس سے پہلے جو ہے اے آر ڈی کے اندر کیا کیا، اس سے پہلے ایک مارشل لاء لگا، اس سے پہلے اور حکومتیں گئیں. ہماری تو ایک بڑی ہسٹری ہے نا. مگر عمران خان صاحب کی ایک ہی ہسٹری ہے اور وہ سب کے سامنے ہے. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، میں سیاسی جماعتوں سے بات ہی نہیں کروں گا. وہ خود وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے کہوں گا اس وقت تک الیکشن کراتے رہو جب تک مجھے 2/3 میجورٹی نہیں مل جاتی. یہ ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے فرمایا. تو اس کے بعد آپ مجھے بتا دیں نا کہ پھر کیا چیز بچ جاتی ہے. اب آپ خالی اس چکر میں کہ آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے، آپ کہیں جمہوریت چاہیے بڑی اچھی ہے اور آئین اور قانون ہونا چاہیے، تو آپ کی بات پہ کون اعتبار کرے گا؟ تو پھر ضیاء الرحمان صاحب یہ سینٹ کے حوالے سے تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ کا نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا اتحاد اس طرح سے ہو گیا کہ بالکل اب اناؤنس ہی ہو جائے گا شاید کل ول تک کہ جناب اتنی سیٹیں ہم لے رہے ہیں اور اتنی سیٹیں پی ٹی آئی کے کھاتے میں چلی جائیں گی، تاکہ کوئی معاملہ ہو ہی نہیں کہ اس کو خرید لیا، اس کو توڑ لیا. یہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے معاملہ ضیاء الرحمان صاحب؟ وسیم بھائی میرے خیال میں جہاں تک میری معلومات ہیں یہ اتفاق رائے شاید ہو گیا ہے. ہاں یہ اتفاق رائے ہو بھی گیا ہے اور میرے اندازے کے مطابق آج جو اس کی پریس کانفرنس بھی شاید ہو چکی ہوگی. آپ باخبر صحافی ہیں، آپ شاید
اس کو کنفرم کر سکیں کہ اس حوالے سے شاید پریس کانفرنس بھی ہو چکی ہو. وہ تو کل رانا ثناءاللہ صاحب کہہ گئے ہمارے پروگرام میں کہ جناب یہی ہم کرنے لگے ہیں کہ اس کو ہم باقاعدہ کر دیں گے اناؤنس تاکہ جناب کوئی معاملہ ادھر ادھر نہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے وسیم بھائی انہوں نے صرف اپوزیشن کے حوالے سے بات کی تھی. میری معلومات کے مطابق حکومت اور اپوزیشن دونوں کا اس کو اناپوز لانے پہ اتفاق ہو گیا. وہ بھی ہاں وہی. اب لیکن یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو ارینجمنٹ ہے نون پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ اسی حد تک ہے یا انشاءاللہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں وسیم بھائی میں نے پہلے بھی اس پہ وہ بات کی تھی اور میرے بڑے محترم ہیں عامر بھائی انہوں نے جو بات کی میں نے اس کا اضافہ ساتھ کیا تھا لیکن چونکہ عفنان بھائی کا پرسپشن اپنا ہے اینگل اپنا ہے میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ اگر پی ٹی آئی ود ان پی ٹی آئی ان ساری چیزوں کو ایڈریس نہیں کرے گی تو ہم سیاسی کارکن ہیں ہم اپوزیشن میں اکٹھے ہیں مسلم لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی جمعیت علماء بھی تو اگر وہ ود ان پی ٹی آئی اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو ہم سیاسی جمود کا بھی شکار نہیں ہوں گے اور ہم کے پی کے عوام کو اس طرح ان کے رحم و کرم پر بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم لاتعلق نہیں رہ سکتے ان ساری چیزوں سے. کل ہمیں لوگ کہیں گے کہ جی آپ صوبے میں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی تھے آپ کو موقع مل رہا تھا یہ امن و امان کو بہتر کرنے کا مولانا صاحب کی بھی سوچ یہی ہے. نہیں یہ جمعیت علماء کی رائے ہے سوچ ہے کہ جی ہم پی ٹی آئی کو کہیں گے پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس کو ایڈریس کریں ود ان پی ٹی آئی ایڈریس کریں. نہیں اگر وہ ود ان پی ٹی آئی ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کوئی اس طرح سیاسی جمود کا شکار رہ سکتا ہے اور صوبے کو اس طرح جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اس طرح کے دھماکوں اور اس کے ٹارگٹ کلنگ کے رحم و کرم پر اور کرپشن کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے میرا آپ کی طرح معصومانہ.